اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمرین سید، صبح غم سے آپ کی خدمت میں نیک تمناؤں کے ساتھ اور دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو سلامت رکھے نیک اعمالوں کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے وقت کے امام علیہ السلام اور ان کے جد علیہ السلام کی خدمت میں ایام غم کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی کل مومن مومنات کو ایام غم کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ جیسے کہ ناظرین جانتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارا جو دن ہے وہ بدھ کا دن ہے، اور 3 دسمبر ہے اور 10 صفر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اپنے اس جو ہے کچھ پروگرام کا جو ہے فارمیٹ بتا دوں۔ یقیناً جو ہمارے پرانے جو ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے، لیکن وہ ویورز جو انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے میں تھوڑا سا یہ فارمیٹ کا بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمارا اس پروگرام کا جو آغاز ہوتا ہے وہ دعا سے ہوتا ہے، اور دن کی مناسبت سے دعا ہوتی ہے جو کہ آپ نے ابھی سن لی ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا ایک دوسرا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہے سنہری بات، اور سنہری بات میں جو ہے وہ ہم کوئی بھی امّہ معصومہ علیہ السلام کا کال جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا سیگمنٹ ثواب کمائیے، جس میں ہم کوئی نوحہ، قصیدہ یا کوئی مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے سیگمنٹ کے بعد جو ہے وہ ہم جاتے ہیں چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف، اور اس سیگمنٹ میں جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن مجید کی کوئی آیت، سورت یا کوئی تسبیحات جس سے آپ اپنا استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو میرے اس پروگرام میں جو موضوع میں نے رکھا ہے وہ معرکہ کربلا میں خواتین کا کردار۔ تو ناظرین جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں ان کا تو تعلق جو ہے پروردگار عالم نے ازل سے ہی ہم رکھا ہے، اور ان کے بغیر کہتے ہیں کہ دنیا ویسے بھی نامکمل ہے، اور یقیناً یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں اس دنیا میں جو بھیجا، اور یہ کردار اور اس کا کردار ہر شکل ہر روپ میں ہے، اور ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ اور پھر اسلام کی طرف ہم جب آتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان خواتین کا کردار کتنا بہترین اور کتنا اعلیٰ درجے کا ان کا جو ہے کردار رہا ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اسلام میں تو پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ علیہ السلام کا جو خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو ہم کردار دیکھتے ہیں، اس میں آپ نے یقیناً آپ اس سے جو ہے وہ آگاہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہر قدم پر اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کی ترقی میں اپنا پورا کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کردار ہم سے جو ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا کردار رہا اور کس کردار کی مالک تھی، اور کن کی زوجہ تھیں، اور کن کی بیٹی تھی یقیناً، اور کن کی وہ ماں تھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو مین ہمارا جو ایک ٹاپک میں جو ہے وہ کربلا معرکہ کربلا میں خواتین نے جو اپنا کردار ادا کیا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے۔ یقیناً ہم اپنی کالز بھی جو ہیں وہ کھولیں گے، اس میں آپ بھی آئیے اور ہمارے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کیجیے اور بتائیے اور حصہ لیجیے، اور یقیناً آپ اس میں اپنا جو حصہ دے کے ثواب بھی حاصل کیجیے۔ تو یہ ہمارے وہ نیو ویورز کے لیے یہ میں پروگرام کا تھوڑا سا فارمیٹ بتانا چاہتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی اب میں چلتی ہوں اپنے آگے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے، اور اس پروگرام میں جو میں ہے آپ کو جو پیش کر رہی ہوں سنہری بات، اور سنہری بات میں آج میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رات دن کے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو۔ یقیناً جب کوئی ہمارے امام ہیں جب کسی چیز کے بارے میں فرماتے ہیں تو یقیناً وہ ایک پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اور وہ اس میں سوائے فائدے کے نقصان ہمیں دور دور کہیں ذرہ برابر نظر نہیں آتا۔ جب ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ اپنے رات اور دن کو 4 اوقات میں جو تقسیم کر لو، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہترین فائدہ مند چیز ہے۔ اور ان 4 حصوں میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایک حصہ خدا کی عبادت اور اس کے ساتھ مناجات کے لیے رکھو، یعنی 4 حصے کر لو اپنے رات اور دن کے 4 حصوں میں تقسیم کر لو، اور یہ ہے کہ اور ایک حصے میں آپ پروردگار کی عبادت اور اس کی مناجات کا یہ وقت جو ہے وہ مقرر کر دو۔
اور یقیناً ہمیں اول ہماری زندگی کیونکہ مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلمان ہیں تو ہمارے پروردگار کا جب ہم نے کلمہ بھی پڑھا اور اس دائرے میں شامل بھی ہیں تو یقیناً ہمیں پروردگار کی عبادت ہے وہ افضل ہے. اور اس عبادت کے لیے کیا کیا جو آپ دیکھتے ہیں 1,24,000 جو ہے وہ پیغمبر بھیجے گا اور عبادت پروردگار کو بتایا, اس کی وحدانیت کے بارے میں بتایا, اس کی عبادت کے بارے میں بتایا, اس کو روشناس کرایا کس طرح سے. وہی ہستیاں تھیں جو ہمیں بتا سکتی تھیں مائے معصومین پروردگار کیا ہے, کیونکہ ہمیں انہوں نے یہ سب کچھ طریقہ بتایا دعا کا, اس کی عبادت کا, اس کا طریقہ. اور یہیں پر جو ہے قرآن مجید بھی نازل, ہمارے آخری نبی پہ قرآن مجید بھی نازل ہوا. تو لہٰذا عبادت جو ہے وہ پہلے اول رکھی گئی ہے. میرے مولا بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے 4 حصوں میں اول جو حصہ ہے اس میں آپ نے اپنی عبادت پروردگار کو شامل رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی مناجات یعنی اس کے بارے میں, اس کی تعریف میں آپ نے مناجات کرنی ہے, دعائیں کرنی ہیں اس سے پروردگار سے, اس طرح سے مناجات کرنی ہے کہ پہلے پروردگار کی جو ہے وہ عظمت کی, اس کی جو فضیلت ہے, اس کا جو پروردگار جو اعلیٰ ہے, جو بہترین جو پروردگار اپنے جو ہے بندوں کو پالنے والا ہے, رزق دینے والا ہے. اس طرح کی بہت سی مناجات اپنے رب کے لیے پہلے کی جائے, پھر اس سے دعا کی جائے. تو یقیناً پہلے عبادت کے ساتھ مناجات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طرح ہم چلتے ہیں ایک دوسرے حصے کی طرف. ایک حصہ, وہ دوسرا حصہ یہ کہ ایک اس حصے میں جو ہے اپنے کاموں, ذاتی کاموں اور ضروریاتی زندگی کو پورا کرنا ہے. یقیناً جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو عبادت کے ساتھ پروردگار میں عالم نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنے ضروریاتی زندگی کو بھی ایک حصے, ایک ٹائم کا, ایک وقت میں کو پورا کرنا ہے. آپ کو جو ہے وہ کام بھی ضرورت زندگی کو جو ہے آپ کے کام ہیں, جیسے کہ نوکری ہے, جاب ہے, بچوں کو پالنا ہے, گھریلو کام ہے, عورتوں کے جو ذمہ گھر کے کام ہوتے ہیں وہ کام ہیں, وہ سارے آپ نے ایک حصے میں اسے رکھنا ہے. اور یقیناً اس میں آپ کی پرورش بچوں کی بھی ہے, اس کی تربیت بھی ہے, اس کو اسکولوں کی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں, تعلیم کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری نبھانی عورت نے, اور اسی طرح سے مرد نے جو ہے وہ سارے باہر کے ضروریات اور جو ہے کما کے لے کر آنا ہے اپنے گھر کو پرورش پانے کے لیے, وہ سارے کام کرنے ہیں جو آپ کی ضرورت زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے. اسے آپ پورا کرنے کے لیے ایک حصہ ایک میرے مولا فرما رہے ہیں کہ ایک حصہ اس کے لیے رکھنا ہے. اول حصہ آپ نے اپنی عبادت کے لیے رکھنا ہے, اور دوسرا حصہ آپ نے ضرورت زندگی پوری کرنے کے لیے کاموں کے لیے رکھنا ہے. اور اسی طرح تیسرا حصہ جو ہے وہ دوست اور احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے اور ملاقات کے لیے ہے. تو یہاں پر میرے مولا فرما رہے ہیں, دیکھیں اس چیز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف اپنی ہی دنیا میں, کہتے ہیں نا اپنی ہی دنیا میں مگن رہ کے نہیں رہنا, کہ عبادت کر لی, جس کہتے ہیں کہ ایک ہال میں اپنے رہ رہے ہیں بس عبادت کر لی اور کسی سے ملنا نہیں اور اپنے کام سے مطلب رکھنا نہیں. تیسرے حصے میں میرے مولا فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں, دوستوں, احبابوں سے ملنا جلنا, یعنی کہ تم اپنے ان کاموں کے بعد تم اپنا وقت نکالو ان کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے. کیوں کہ جب تم کیونکہ معاشرے کا ایک حصہ ہو, جب تم ان سے ملو گے جلو گے تو یقیناً جو ہے ان کی تکلیف میں جو تم اس کا ساتھ دو گے, ان کی خوشیوں میں ان کا ساتھ دو گے, ان کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے. اور آپ کو جب ایک انسان, اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے جب ہم کب اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو مختلف جو قسم کی جو ہمیں معلومات بھی جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں, ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ کون بیمار ہے, کون کس کی خوشی جو ہے آنے والی ہے. اس طرح کی ساری باتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو ہم شیئر بھی کرتے ہیں. تو یہی کہا گیا ہے کہ تم ان سے جو ہے ملو, اٹھو بیٹھو, ان کے درد اور دکھ میں جو ہے شامل ہو. اور اس طرح سے جو ایک محبت, ایک ذریعہ ہے محبت جو قائم رکھنے کا. جب ہم کسی سے ملتے ہیں, تعلقات رکھتے ہیں, یقیناً جب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری محبت میں جو ہے ایک اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اور جب ہم کسی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تو جب فاصلے ہو جاتے ہیں تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان فاصلوں کی وجہ سے وہ چیزیں, وہ دل میں محبتیں نہیں رہتی ہیں, سب کچھ نہیں رہتا. تو لہٰذا مقصد یہی ہے کہ تم ملو اور اپنے مخلوق خدا, اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں تم پر جو ہے انہیں پورا کرو, یعنی کہ ان کے حق کو ادا کرو, کیونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے اسلام میں. حقوق العباد, اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, محلے والوں کو, جو بھی آپ کے ہیں ان کے ساتھ مل جل کے ان کے حقوق کو ادا کرو, ان کے حق کو ادا کرو. یہاں پر اگر میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہاں میرے مولا جو ہے کہتے ہیں کہ عبادت تو پروردگار کے لیے خالصتاً ہے, لیکن میرا رب اتنا رحیم اور کریم ہے, اتنا رحم کرنے والا ہے, اتنا پیار کرنے والا ہے.
اپنے بندوں سے وہ چاہتا ہے کہ تم بھی اسی طرح آپس میں اتنی پیار اور محبت سے رہو، ایک دوسروں کے دکھوں کو اور غموں کو اس طرح بانٹو کہ وہ ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو جائے اور یہ لگے کہ تم یک جان ہو۔ تو یعنی یہاں پر میرا رب یہ جب تم اس کے یہ چیز حق کو ادا کرو گے تو وہ اس میں خوشنودی ہے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ خود رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا میرا رب ہے۔ آپ ایک ماں کی محبت کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ اگر موقع آئے، اگر اس کو کئی ایسی بات بھی ہو جائے اور ایسا کوئی مقام آنے لگے تو وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرا رب اس سے کہیں گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور جب وہ پیار کرتا ہے تو یقیناً وہ چاہتا ہے کہ جب اس کے نزدیک سارے بندے جو ہیں وہ ان مساوات ہیں، برابر ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ تم بھی اسی طرح سے میرے اس انداز کو اپناتے ہوئے تم بھی آپس میں اسی طرح پیار و محبت کرو، ان سے ان کے خیالات کرو، ان سے ملو جلو۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی اس ضرورت زندگی کام سے جب ہے اپنے نکل کے یہ وقت آپ نے رکھنا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں سے ملنے جلنے میں۔ مسجد میں جانے سے آپ ملتے جلتے ہیں، کوئی ایسا آپ ایک ادارہ بنا لیں جس میں آپ تمام کمیونٹی ملتی ہے، پیار محبت ہوتا ہے، بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان کی تکلیفوں کا اظہار ہوتا ہے، کوئی خوشی کا بتاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے بارے میں بتاتا ہے، اسی طرح رشتہ داروں میں، محلے والوں سے، مطلب ایک خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے جو اس عمل کو آپ جاری رکھیے اور حقوق العباد کو ادا کرتے رہیے، تو یہ آپ کی زندگی کا بہترین عمل ہوگا جو میرے رب کو بھی پسند ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں کہ ایک حصہ آرام و تفریح و گھر میں اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کا ہے، اور یہاں پر میرے مولا فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ جو آپ کو یہ نہیں جو دنیا پروردگار عالم نے ہمارے ہی لیے بنائی ہے، ہمارے ہی لیے تخلیق کی ہے، اور اس میں رنگ و برنگ کے پھول اور یہ نظارے، یہ دشت، یہ دریا، یہ آپ دیکھیں یہ حسین ترین دنیا پروردگار نے تخلیق کی ہے صرف انسان کے لیے۔ اس کی محبت میں پروردگار نے کیا کیا تخلیق کیا، یہ چرند، یہ پرند۔ تو میرا رب چاہتا ہے کہ تم پھر آرام بھی کرو، جب تم یہ سارے کام انجام کرو، اپنی جو ایک جسم کو وہ آرام بھی دو، اس کے ساتھ تفریح بھی کرو۔ تفریح کس طرح سے؟ اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ آرام کے ساتھ ساتھ ان کو ان چیزوں کو بھی دکھاؤ، اپنے رب کی جو بہترین تخلیق ہے، جو بہترین دنیا بنائی ہے اس کو بھی دکھاؤ، اس کو جاؤ، گھومو پھرو، دیکھو اور اپنے رب کی جو ہے تعریف کرو۔ یہ حقیقتاً ہے، اور یہ ایک فطرتاً بات ہے کہ جب آپ بہت خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ دیکھ کے بانچھیں کھل گئیں، یعنی کہ ایک خود بخود چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ اس کی قدرت کا ایک جو کہتے ہیں نا ایک نشانی ہے کہ کسی اور چیز کو دیکھ کے اس طرح سے ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی۔ جب ہم دیکھتے ہیں یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سرسبز، یہ حسین وادیاں اور یہ خوبصورت جب رب کی چیزیں دیکھتے ہیں تو یقیناً جو ہے ہمارے جو چہرے پہ ایک مسکراہٹ آتی ہے۔ تو یہی ایک نشانی میرے رب کی ہے کہ اس نے اتنی حسین چیزیں تخلیق کی ہیں کہ اسے جب دیکھتے ہیں تو خود بخود چہرہ جو ہے ہمارا کھل اٹھتا ہے، اس میں مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو یقیناً یہی وجہ ہے کہ جب آپ باہر جائیں گے اور اپنی اتنی مصروفیاتی زندگی سے ان چیزوں سے نکل کر جائیں گے تو آپ کی صحت میں یقیناً فرق آئے گا جب آپ گھومیں گے پھریں گے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا بھی ہے کہ عام طور پہ ہمیں ڈاکٹرز جو ہیں اسی چیز کے لیے کہتے ہیں کہ جب ایک روٹین کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اپنی چھٹی کا وقت ہے، جو اپنی چھٹیاں ہیں آپ کی، جو آپ کی ہالیڈیز ہیں، وہ جائیں گے اور گھومیے پھریے، تاکہ آپ یہ گھومنے پھرنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی جیسے سی سائڈ پہ جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کو پسند کرتا ہے، کوئی جو ہے وادیوں کو، حسین وادیوں کو پسند کرتا ہے، تو وہ جب دیکھتا ہے تو یقیناً اس کی جو ہے ایک فزیکلی جس میں جو اس کے ایک ذہن میں جو ایک تبدیلی آتی ہے، وہ ایک خوشی کا جو احساس ہوتا ہے، اس کی وہ جو ہے فزیکلی ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہونے لگتی ہے اور ذہن بھی اس کا فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ہمیں اپنی صحت کو اچھا بنانے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا اس لیے زور دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ آرام بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ سیر و تفریح بھی کرنی ہے۔ تو ہمارے ہر چیز کی ہمیں اس مذہب اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمیں ہر چیز کی جو ہے ترغیب دے رہا ہے کہ رب کی عبادت بھی کرو، مطلب ایک نظم و ضبط اور اصول بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ہم کوئی انسان بنایا، اشرف المخلوقات ہمیں بنایا ہے، وہ ایک درندہ ایک جانور نہیں بنایا جس کے کوئی اصول نہیں ہوتے، اس کا کوئی ایک ضابطہ نہیں ہوتا، حیات کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس آیا، کھایا، پیا اور جہاں تک اس کو عقل دی اس کے حساب سے وہ چلا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ نہیں، ہم ایک انسان ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو اصول کے تحت گزارنی ہے، ضابطے کے ساتھ گزارنی ہے اور لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا ہے اور وہ تمام چیزیں ادا کرنی ہے جو رب نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ تمہیں یہ چیز
ادا کرنی ہے، تمہیں میرے محبت میں، میرے پیار میں، میری عبادت میں، تو یقیناً تم اپنی زندگی میں کامیاب رہو گے۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اکثر جب لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی زندگی میں کوئی ایسا نظم و ضبط نہیں ہوتا تو بے ترتیبی ہوتی ہے، کوئی نظام نہیں لگتا، کوئی ایسا بے ترتیبی نظر آتی ہے۔ لیکن جو لوگ ضابطے کے ساتھ ایک کہتے ہیں اسکیجول بنا کے جب زندگی گزارتے ہیں تو بڑی ترتیب سے گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہیں ٹائم بھی مل جاتا، موقع بھی مل جاتا، مزید اپنی کوئی ایسی جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنے کا انہیں بھی موقع مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی کیونکہ ہماری زندگی پروردگار نے ایک نعمت عطا کی ہے، اور یہ نعمت اتنی بہترین نعمت ہے کہ اسے ہمیں اس کے ہر لمحے کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر لمحے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں۔ جب اس دنیا میں آئے ہیں، اس رب کی ان چیزوں کو، کائنات کو کا علم حاصل کریں، اور اپنی عقل کو جو ہمیں پروردگار نے دی ہے اسے بہترین راستے پہ طور پہ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور یہی جب کوشش انسان کرتا ہے تو یقیناً جو ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا مارکا یا کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک میں اور بات آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ بستر امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ بستر شہادت پہ اپنے آخری وصیت میں حسنین سے مخاطب ہو کر یہ بات زور دے کے فرما رہے تھے کہ میرا مولا کہتے ہیں کہ میں تم دونوں کو، تمام افراد خانہ کو اور اپنے تمام اولاد کو، اور جن لوگوں تک میری تحریر پہنچے سب کو خدا کے تقویٰ اور امور میں نظم و ضبط کی وصیت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں میرے مولا آخری جو ان کا وقت تھا جب وہ بستر پہ تھے، جب اس دنیا فانی سے جانے والے تھے، تو آپ یہ دیکھیے کہ میرے مولا اپنے جو اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ جو میسج دے رہا ہوں، یہ جو پیغام دینا ہے آگے بھی ان لوگوں تک پہنچا دینا، اور میری تحریر جہاں جہاں تک پہنچے تو یہ بتا دینا کہ خدا کی تقویٰ کرنا ہے، اس کے امور اور اس کے کاموں میں نظم و ضبط ضرور قائم کرنا ہے۔ اور یہ ایک وصیت فرمائی میرے مولا نے۔ تو یقیناً ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ نظم و ضبط زندگی میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو میرے مولا کا قول بھی تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، کہ زندگی کو، جو آپ کی زندگی کا وقت ہے، جو ٹائم ہے، دن اور رات ان کو 4 حصوں میں ہمیں تقسیم کرنا، اسی طرح سے اپنی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارا آج کا سنہری بات۔ یقیناً میرے جو سننے والے ناظرین ہیں اور اپنی کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو اتنی نظم و ضبط سے گزاریں، اور کیوں بھی نہ گزاریں، کہ اگر ہم دعوت جو بڑھتے ہیں اپنے امام کا، اپنے جو ہے اہل بیت کا، ان سے محبت کا جو ہم دعویٰ بھرتے ہیں، تو یقیناً ہمیں چاہیے اس دعوے کو اسی طرح سے ہم پورا کر سکتے ہیں کہ جو ان کے ارشاد ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں، ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں۔ اور یقیناً اگر ہم سوچیں اور اس پہ غور کریں اور سوچ و فکر کریں، عقل دی ہے پروردگار عالم نے ہمیں، تو یقیناً ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں دور کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جو ہماری زندگی کے لیے، جو ہمارے اعمال کے لیے نقصان دہ ہو۔ وہ یقیناً ساری چیزیں ہمارے فائدے ہی کے لیے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ جو ہمارے امائے معصومین سوائے ہمیں فائدے کی اور ہمیں کوئی چیز نہیں دیتے، تو ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں، ہم کیوں ان کی دل آزاری کریں، ہم کیوں نہ وہ کام کریں جس سے میرے مولا خوش ہو جائیں، میرے وقت کے امام خوش ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ناپسندیدہ کام ہوتا ہے، جو گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جان کے بھی یا جان کے اگر زیادہ تر جو ہم ہو جاتے ہیں، تو یقیناً میرے مولا جو ہے وہ دکھی ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو آخرت ہے وہ اس طرح سے رہے کہ اس میں کوئی داغ نہ آئے، کوئی اس میں داغدار نہ ہو جائے، اور اس کی جو آخرت ہے وہ بہترین ہو جائے، وہ اس طرح جنت کی طرف کے راستہ اختیار کر لے۔ تو یقیناً یہ ایک محبت کا ذریعہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے اعمال ہم اختیار کریں جس سے جو ہے ہم جو ہے وہ ان برائیوں سے بچ جائیں، اور اپنے جو ایک بہترین راستہ ہے ہمیں اسے اختیار کریں۔ جی ناظرین، یہ تو تھا آج کی سنہری بات جو میں نے آپ تک شیئر کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں اب چلتی ہوں ثواب کمائیے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ایک آپ نوحہ ہے جو وہ سنیں گے۔ جی ناظرین۔